بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجر کی شب میں قید کرے یا صبح وصال میں رکھے، مولا تیری ہے مرضی تو جس حال میں رکھے۔ تمام ناظرین کو روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ کیا انسان موت کے وقت کو ٹال سکتا ہے؟ کیا انسان اپنی زندگی کو طویل کر سکتا ہے؟ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ موت زندگی کی تلخ ترین حقیقت ہے اور زندگی موت کی امانت۔ در حقیقت موت ہی زندگی کی سب سے بڑی محافظ ہوتی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب تک اس کے آنے کا وقت نہ ہو جائے وہ زندگی کو ختم نہیں ہونے دیتی۔ جیسے وینٹیلیٹر پر مریض پڑا ہوتا ہے، اس کی سانسیں الجھ رہی ہوتی ہیں، سانسوں کا تسلسل ٹوٹ رہا ہوتا ہے، اور موت کے لیے بے قرار وہ مریض اپنی آخری سانس تک زندگی کی جنگ لڑتا رہتا ہے کہ جتنی سانسیں اس کی تقدیر میں لکھی ہیں وہ انہیں پورا کرے۔ تقدیر کا لکھا تو ایسا ہے کہ اگر آج میری موت کا وقت نہیں تو پوری کائنات مل کر بھی مجھے مارنے کی کوشش کرے تو نہیں مار سکتے، لیکن اگر آج میری موت آنی ہے تو ایک ہلکا ہوا کا جھونکا بھی میری موت کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ ہیں ڈھلتی شام کے جگنو اور میں ہوں آپ سبھی کا مسافر۔ آپ سن رہے ہیں روہیل خان کی آواز کو اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ کائنات بنانے والے نے جیسی موت کسی کی تقدیر میں لکھ دی ہوتی ہے، اسے عین مقررہ وقت پر ٹھیک اس کی تقدیر کے مطابق موت آ گھیرتی ہے، اور کوئی بھی چاہے وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے موت کو ٹال نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ موت زندگی کی تلخ ترین حقیقت ہے۔ موت کا وقت زندگی ملنے سے بھی ہزاروں سال پہلے کا طے ہو چکا ہے۔ جیسے کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، اس کی پہلی سانس کے ساتھ ہی اس کا سفر موت کی جانب شروع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ہم زندگی کے مرحلوں سے گزرتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہماری حقیقی منزل تو آخر موت ہی ہے۔ بچپن سے جوانی اور پھر بڑھاپا، اور بعض تو بڑھاپے کی عمر تک بھی نہیں پہنچ پاتے اور ان کی موت کا وقت پہنچ جاتا ہے اور وہ اس دنیا فانی سے فانی ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان کے پیدا ہوتے ہی موت اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے، اور اگر تم یہ دیکھ لو کہ تمہاری موت کس قدر تیزی سے تمہاری طرف بڑھ رہی ہے تو تم کھانا پینا ہی چھوڑ دو۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے کرسی، پھر قلم اور پھر لوح بنایا، اور اس میں دنیا کو قائم کرنے سے ہزاروں سال پہلے دنیا والوں کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ بس یہ تقدیر میں طے ہے کہ کس کو کب، کہاں اور کیسے موت آنی ہے، حتیٰ کہ ایک ایک لمحہ لکھ دیا جا چکا ہے۔ بس جب کسی کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو چاہے وہ اپنی مرگ کی جگہ سے کوسوں میل دور ہی کیوں نہ ہو، وہ وقت مقررہ پر وہاں کھنچا چلا جاتا ہے۔ مسلم شریف سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، ایک بار اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمایا کہ جاؤ اور فلاں شخص کی روح قبض کر لو۔ ملک الموت نے حیرت سے پوچھا، فرماتے ہیں کہ یا اللہ، جس جگہ پر آپ نے مجھے اس شخص کی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے وہ شخص اس وقت اس مقام سے بہت دور ہے، اس انسان کو یہاں تک پہنچنے میں تو اتنا وقت لگے گا، تو میں کیسے وقت مقررہ پر اس کی روح قبض کر سکوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے ملک الموت، تم اس کی موت کے مقام تک جاؤ، وہ خود بخود وہاں مقررہ وقت پر کھنچا چلا جائے گا۔ چنانچہ تیز ہوا چلی، طوفان اٹھا اور اس آدمی کو اٹھا کر ملک الموت کے قدموں میں ڈال دیا، اور ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ قرآن کریم میں بالکل واضح ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 167 میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر منافقین نے کہا، ہم نے اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا کہ احد کے مقام پر نہ جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، تو وہ رک گئے اور ان کی جانیں بچ گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر ان کی موت کا وقت آ چکا ہوتا تو یہ اپنے مقتل گاہوں کی طرف خود کھنچے چلے جاتے اور وہ چاہ کر بھی اپنے آپ کو روک نہ پاتے۔ اسی طرح سورۃ النساء میں آیا ہے، اگر تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو تو موت وہاں بھی تم تک ضرور پہنچے گی۔ ہمارا سب سے بڑا محافظ
हमारी मौत है। अब एक अहम सवाल है कि कैसे ये मुमकिन है कि फ़लाँ अमल से ज़िंदगी तवील हो जाए। जैसा कि हम सुनते हैं कि इबादत की रातों में इबादत करने से या किसी सूरत या आयत का विर्द करने से उम्र दराज हो जाती है। उम्र दराजी का दूसरा मतलब तो यही है कि हम अपनी मौत को टाल सकते हैं। तो ये सब कैसे मुमकिन है? पर एक अमल ऐसा है जिससे मौत को टाला तो नहीं जा सकता, ताहम उसे तवील किया जा सकता है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2067 में बयान हुआ है कि जो शख्स चाहता है कि उसकी उम्र दराज कर दी जाए और उसके रिस्क में फरावानी हो तो उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक से पेश आए। उसकी उम्र दराज कर दी जाएगी। मगर यह बात भी तकदीर के दायरे से बाहर नहीं, क्योंकि अगर किसी शख्स की उम्र अल्लाह ताला ने 60 साल लिख दी और हुस्न सलूक की वजह से वो 70 साल तक जी गया, तो इसका मतलब यह है कि उसकी उम्र का तयन हरगिज 60 साल नहीं था बल्कि 70 साल ही था। बस अल्लाह ने उसकी उम्र में इजाफे का सबब उसके हुस्न सलूक को बनाया। ये सब तय था कि फलां शख्स अपने हुस्न सलूक के सबब 70 साल की उम्र पाएगा, और ये नहीं कि उस शख्स ने अपनी मर्जी से उम्र की दराजी के लिए हुस्न सलूक अपनाया, बल्कि यह भी अल्लाह ताला ने उसे तौफीक दी कि जो उसकी तकदीर में लिखा है वो हक हो जाए। बेशक हम सभी तकदीर का लेखा गुजारते हैं, फिर चाहे वो खुशी हो या फिर गम। खुशी का मौका तो खुदा से गाफिल रहकर गुजार देते हैं, लेकिन गम में हम अल्लाह के सामने बैठकर तकदीर को कोसते रहते हैं। हम सब ये जानते हैं कि एक ना एक दिन हमने ज़रूर मरना है, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि कोई भी अपनी खुशी से मरना नहीं चाहता। जब मलकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए तो उन्हें साथ ले जाने का कहा, तो आप अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि मलकुल मौत इंसानी शक्ल में थे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके मुंह पर तमाचा दे मारा और उनकी आंख फोड़ दी। तो वो अल्लाह ताला के पास शिकायत लेकर गए कि आप मुझे उस आदमी के पास भेज रहे हैं जो मरना नहीं चाहता। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, तुम उनके पास जाकर कहो कि वो बैल की पुश्त पर अपना हाथ रखें। उनके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतनी उनकी उम्र दराज कर दी जाएगी, सैकड़ों साल की जिंदगी दे दी जाएगी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यह पैगाम मिला तो उन्होंने दरियाफ्त किया, उसके बाद क्या होगा? फरमाया, उसके बाद भी मौत आनी है। बात दरअसल यह है कि अल्लाह के हर फैसले के पीछे कोई ना कोई मसलहत मौजूद होती है। उस ज़ात का कोई भी अमल हिकमत से खाली नहीं होता। तो मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, आज की वीडियो के बाद हम इस इख्तिताम पर पहुंचते हैं कि हुस्न सलूक वो वाहिद हल है जिससे अल्लाह ताला इंसान की उम्र तवील कर देता है और उसको रिज़्क अता करता है और उसके ऊपर रिज़्क के बेशुमार दरवाजे खोल देता है। तो अजीज दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ और लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आइए। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।